اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 83 سے لے کر 86 تک اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین کے ساتھ دشمنی میں سب سے زیادہ سخت آپ ان لوگوں کو پائیں گے جو یہودی ہیں اور جو مشرک ہیں، اور دوستی میں مومنین کے سب سے زیادہ قریب آپ ان لوگوں کو پائیں گے جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں اللہ پرست علماء ہیں اور تارک الدنیا مسائک ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ لوگ تکبر نہیں کرتے، حق بات تسلیم کر لیتے ہیں، اور یہ لوگ جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس طرح کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہذا ہمارا نام بھی حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے۔ ہم تو امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ ان کے اس قول کے بدلہ میں جو انہوں نے کہا، اللہ نے ان کو ایسے باغات عطا فرمائے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیکی کرنے والوں کی یہی جزا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہوشیار رہیں، ایمان والوں سے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ دشمنی رکھنے والا آپ یہودی اور مشرکین کو پائیں گے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور محبت کے لحاظ سے سب سے قریب آپ ان لوگوں کو پائیں گے جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُم مِّن قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ اس لیے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء اور مشائخ ہیں، اور اس لیے بھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے، حق کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ کلی آیت کے الفاظ عرفوا من الحق میں اسی طرح اشارہ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، پہچاننے کے بعد تکبر نہیں کیا بلکہ حق کو تسلیم کر لیا۔ حق کو تسلیم نہ کرنا ہی در حقیقت تکبر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تکبر، حق کو تسلیم نہ کرنا اور لوگوں
کو حقیر سمجھنا ہے۔ آیت زیر تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ نصارہ کی ایک جماعت نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ جب قرآن مجید سنتے تھے تو خوب روتے تھے اور اس طرح دعا کرتے تھے، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، لہٰذا ہمارا نام بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو قرآن مجید اور اسلام کی صداقت کے گواہ ہیں، جو اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور دعا کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا عذر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اس پر ایمان نہ لائیں۔ وَنُطْمَعُ أَن يَدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں کی جماعت میں داخل کرے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ انہوں نے کہا ہے، یعنی ایمان کا جو دلرانہ اظہار انہوں نے کیا ہے اور جو دعائیں انہوں نے مانگی ہیں، ان کے بدلہ میں ہم انہیں ایسے باغات عطا فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا ملتی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے حق پوشی کی اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں۔ اے لوگوں حق کو پہچانیے، پہچاننے کے بعد تسلیم کیجیے، حق کا برملا اظہار کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ وہ آپ کو توحید و رسالت اور حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھیے، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی ہی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم تنزیل کی آیت میں 15 اور 16 میں، ہماری آیتوں پر تو بس وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جن کو جب کبھی ان آیتوں کے ذریعہ نصیحت کی جائے تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راستہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی اس حالت میں نہ مرے کہ وہ اللہ عز و جل سے حسن ظن نہ رکھتا ہو، یعنی محبت نہ رکھتا ہو۔ اے لوگوں نیکیاں کرتے رہیے تاکہ آخرت میں آپ کو اچھا بدلہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے دین کا کام لے لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔